بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر سے خوش آمدید۔ اور ہم اپنے رمضان کے اس اپنی ڈسکشن کو آگے جاری رکھیں گے۔ پچھلا ویڈیو جو ہمارا تھا کہ ہم اپنے رمضان کو کیسے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ خوبصورت بنائیں، زیادہ مؤثر بنائیں، زیادہ نورانی بنائیں، اور اس کے لیے کچھ ہم نے آپ کو ایڈوائس دی تھی، کچھ آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں پیش کی تھیں۔ اب ہمارا تھوڑا سا فوکس اس میں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں، اور آلریڈی ہماری یونٹی انٹرنیشنل اسکول میں بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، اور ہم ہوم اسکولرز یا دوسرے ٹیچرز، دوسرے ایجوکیشنسٹ، یا ویسے ہی ہمارے معاشرے کے انتہائی قیمتی افراد کیسے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رمضان کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ استقبال رمضان سے پہلے ہی رمضان کا استقبال شروع ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچا دیتے تاکہ اس کے بھی آپ کو پاس موقع ملتا، لیکن یہ اس کو آپ سے ہم معذرت چاہیں گے اس میں۔ البتہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی شعبان میں ہم رمضان کا استقبال شروع کر دیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ شعبان کا مہینہ آپ رمضان کے استقبال کے لیے رکھتے، اس میں روزے کی کثرت فرماتے آپ، اور آگے رمضان کے لیے لوگوں کو روحانی طور پہ تیار کرتے۔ تو ہم بھی اپنے گھر کو بھی رمضان کے لیے تیار کریں، اس کے لیے صفائی ستھرائی اور اس کے لیے انتظام، اور اسی طرح سے ڈیکوریشنز ہم کریں، بچے ڈیکوریشنز بنائیں، کرافٹس بنائیں۔ بہت سے آپ کو ماڈلز مل جائیں گے، آن لائن بھی مل جائیں گے، پنٹریسٹ پہ مل جائیں گے، بہت سے مسلمانوں کے ویب سائٹس بھی ہیں جو رمضان کے لیے کیا کیا آرٹس اور کرافٹس ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرنا، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں پیسے لگا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اچھی ڈیکوریشنز بنائی ہیں تو پچھلے سال والی پھر دوبارہ استعمال کریں، یا کسی اور کو پیش کر دیں کہ وہ اپنے گھروں میں لگائیں اگر ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ اور اس میں ہم ایک کنزیومر کلچر کو نہیں فروغ دینا چاہ رہے، مادیت کے کلچر کو فروغ نہیں دینا چاہ رہے۔ کوشش ہماری یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں دوبارہ استعمال ہوں، ریسائیکل ہوں، اس سے ہم بہت خوبصورت چیزیں بنا سکتے ہیں، اور بچوں کو یہ ویلیوز بھی سکھا سکتے ہیں کہ اسراف اور ضیاع سے بچنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تو استقبال رمضان میں یہ ایکٹیویٹیز چلیں ہمارے بچوں کی، اور ان کو ایک ایکسائٹمنٹ اور ایک شوق پیدا ہو جائے کہ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، اس کو کتنا ہمیں قیمتی بنانا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا شوق ہو، امت کا ہمارا شوق ہو، تو چونکہ قرآن ہے، رمضان ہے ہی قرآن کی شان میں، تو اس لیے قرآن کیسے نازل ہوا، اس کا علم، اس کی بات، اس کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو، اکٹھے بیٹھیں، اور امت کا رمضان کیسے گزرا، صحابہ کا، صحابیات کا رمضان کیسے رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے پچھلے جو 1400 سال کی ہماری ریت اور روایت ہے، تو یہ مختلف ملکوں میں کس طرح سے امت رمضان کو خاص بناتی ہے، یہ ساری باتیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کریں، اور ایسی چیزوں کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ احترام رمضان، کہ جو بچے روزہ نہیں بھی رکھ رہے تو احترام رمضان میں ان کو یہ چیز سکھائی جائے کہ دوسروں کے سامنے، جو روزے دار ان کے سامنے کھانا نہیں ہے، کہ یہ روزے دار کا بھی احترام ہے، روزے کا بھی، اور رمضان کا بھی احترام ہے۔ اور اسی طرح سے کہ اس بات کو ہم نظر انداز نہ کریں کہ ہمارے بچوں کا وقت کچن میں ہمارے ساتھ کتنا قیمتی ہے، تو اپنے بچوں کو سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچن زبردست سائنس لیب ہے، بڑی سیکھنے کے مواقع ہیں وہاں پہ، میجرمنٹس ہیں، اور انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ہیں، اور چیزوں کو کس طرح سے کاٹنا ہے، ملانا ہے، اور کس طرح سے پکانا ہے، کیا اس کی ٹائمنگز ہونی چاہیے، فریکشن سیکھتے ہیں، ریشیوز سیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیسیمل سیکھتے ہیں، ٹائمنگ سیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کچن میں ہوتی ہیں، ٹیمپریچر سیکھتے ہیں، اور آپس میں صورتوں کا بھی دور ہو سکتا ہے، دعاؤں کا دور ہو سکتا ہے، آپس میں اس کا سیکھنا سکھانا چل سکتا ہے۔ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، یہ نہ ہو کہ لڑکوں کو ہم نے سے الگ کر لیا کہ لڑکا کچن میں کیا کرے، ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ گھر میں جو کام ہو رہا ہوتا آپ آ کے اس میں شامل ہو جاتے، آٹا گوندھ رہا ہوتا آپ آٹا گوندھنا شروع کر دیتے، اسی طرح سے اگر صفائی کا معاملہ ہوتا تو آپ صفائی میں ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے لڑکوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور صرف یہ نہ ہو کہ لڑکوں کو افطاری کے تیاری کے لیے کیا کہ
بیکری میں بھیج دیا کہ جا کے وہاں سے سموسے پکوڑے لے آؤ. تو اس طرح نہیں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہماری زیادہ سے زیادہ غذا گھر میں ہی تیار ہو، چاہے سادی ہو لیکن گھر کی غذا ہو، تاکہ ہمارے بچوں کی صحت بھی بہتر ہی رہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ یعنی سخاوت اور صدقہ اور دینے کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ سخی ہے، سخاوت کو بہت پسند کرتا ہے. تو ہمارے بچوں میں سخاوت آئے، دینے کا جذبہ آئے، لگانے کا جذبہ ہے دوسروں پہ، کہ جو ہے وہ آگے دو تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. ہمارے یعنی یہ کانسیپٹ بنے کہ یعنی نعمتوں کا آنا بلاک نہ ہو جائے کہ ہم نے راستہ بلاک کر دیا. جیسے ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے پھر آگے گاڑیاں نہیں جا سکتی، تو اگر ہم راستہ بلاک کر دیں گے نہ دینے سے تو پیچھے سے اللہ کے دینے کا راستہ بھی بلاک ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسما باندھ کے نہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے سے باندھ کے رکھے گا، اور گن کے نہ خرچ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کے نہ دے. یعنی ایسا نہ کر بلکہ کھل کے دے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے کھل کے دے. تو ہم بھی اپنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کریں دینے کا، کہ سب کچھ لگا دینے کا. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے بہت زیادہ دے گا. اور اسی طرح سے ایک تو یہ صدقہ باکسز، ان کی ڈیکوریشن ہے، ان کی تیاری ہے. ہماری یونٹی کے بچے ہر سال الحمدللہ صدقہ باکسز اپنے تیار کرتے ہیں، ان کی مختلف مٹیریل سے، کوئی لکڑی کا کرتے ہیں، کوئی پلاسٹک، مختلف چیزوں کو. بڑے اس میں جو ہے نا مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو سٹائل کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کیا مٹیریل یوز کیا ہوتا ہے. تو ان کی کریٹیوٹی کا ایک زبردست آؤٹ لیٹ ہوتا ہے. پھر اس کو بھرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بھروائیں، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، تاکہ بھر کے یہ ہم دیں. اور ہر سال ہم کسی نہ کسی فاؤنڈیشن یا آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ ہم تعاون کر کے تو ان کی تقسیم کرتے ہیں. اس سال ہمارا انتخاب ہے مریم سلطان فاؤنڈیشن کا، جو بہت بہترین کام کر رہی ہیں یہیں پہ اسلام آباد کے یہ جو بنی گالہ اور بارکھو، ڈوگ جیلانی، ان علاقوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھروں میں راشن اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا، بیواؤں کی اور لوگوں کی ادویات میں اور ان کی شادی کے اخراجات میں اور دیگر اس طرح سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں. تو ابھی رمضان میں ہمارے بچے اس کے لیے ڈونیشنز جمع کر رہے ہیں کہ پیکیجز بن کے اور یہ ان کے گھروں میں جائے. تو مریم سلطان فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. ہمارے ڈرائیورز ہی ان کو پھر پیکیجز کو گھروں تک پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فلسطین کے بھائی بہنوں کا نہ بھولیں، ان کو بھی پہنچانے کے جو معتبر مستند ادارے ہیں ان کے ذریعے سے ہم ضرور پہنچائیں جتنا زیادہ ہم دے سکتے ہیں. یہ موقع ہے سب کچھ لگانے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم سخت نادار کی اس میں ہم مدد کر سکیں. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے گفٹ باکسز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی استعمال شدہ چیزیں، اپنے کھلونے، اپنی چوڑیاں، اپنے جو ہے ہیئر کلپس وغیرہ بچیاں دیں، بچے اپنے کھلونے اور یعنی جو استعمال کی ہیں اور جن سے محبت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جو جس سے محبت ہو وہ اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ. تو یہ اللہ کے راستے میں لگانا ان چیزوں کو جس سے دل جڑا ہوا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے پھر ان یتیموں کے ہاتھوں میں دینا. ہم کسی نہ کسی یتیم خانے سے ان کے ساتھ الحاق کر کے پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں. اس سال بھی انشاءاللہ یہی کریں گے. بچے خود جا کے اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں تاکہ ایک تعلق بنے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہماری آداب المسجد کی تھیمز چل رہی ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے. اور اس کے ہی ذیل میں ہماری پیرنٹل ایکٹیویٹی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مسجد لے جائیں اور مسجد کی صفائی میں بچے اپنا حصہ ڈالیں. ماشاءاللہ ہمارے کچھ بچوں کی ابھی یہ کارکردگی رہی ہے، تو ان کو دیکھ کے ہی، ان کی ویڈیوز، ان کی تصویریں دیکھ کے ہی دل جو ہے پگھل گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے وہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. اور اگر ہماری بچیوں کو یہ موقع نہ مل سکا، کچھ مسجدوں میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، ہر ایک جگہ کا مزاج الگ ہے، تو وہ گھر میں کم از کم، جس طرح پچھلے ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ ایک کمرہ یا کمرے کا حصہ ہم اس کو گھر کی مسجد بنائیں، تو وہ اس کی صفائی اور اس کی دیکھ بھال، اس کی زینت کرنے میں اپنا وقت ضرور لگائیں. اور جیسے شروع میں کہا کہ ایک اینٹی کنزیومر کلچر،
ہم اپنی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ری یوز کریں، ریسائیکل کریں، دوسروں کو دیں، اور ضائع کرنے سے بچیں. ہماری خوشیاں، ہمارے یہ جو مبارک ایام ہیں، یہ ویسٹرن مادہ پرست قوموں کی طرح نہ بنتے چلے جائیں، جیسے ان کی کرسمس بن گئی، ان کی دیگر جو ہے ہالیڈیز بن گئیں کہ صرف اس میں خوب خرچہ ہے اور خوب جو ہے اس میں ضیاع ہے پیسے کا، اور صرف دکھلاوا ہو. ایسے نہ کریں، بلکہ ہم واپس جس چیز پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ کر گئے اس پہ ہم واپس آئیں. تعلیم کے حلقے ہمارے گھروں میں لگیں، اور لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون، یہ دو بڑے جو درس ہیں رمضان کے روزے کے، ہم حاصل کریں کہ ہمارے میں تقوی آ جائے اور ہمیں میں شکر گزاری آ جائے. تو اس کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں اس کی توفیق دے. ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.